السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے اسلام اور اہل سنت چینل پر خوش آمدید ہے۔ ہمارے اسلام اور اہل سنت چینل کا یہ پہلا ویڈیو ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد یعنی پوروج، ان کے اجداد، ان کے باپ داداؤں کا ذکر کریں گے۔ اور اسے دیکھنے سے پہلے اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اسلام میں کسی اچھے چیز کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ سبھی کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربی ہیں، اور سارے عرب دو لوگوں کی نسل سے ہیں، قحطان اور عدنان۔ اور یہ دونوں حضرات، حضرت قحطان اور حضرت عدنان، حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عدنان کی اولاد میں ہیں، اور آپ کے سامنے ان کا شجر نسب پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہیں گے کہ آپ سبھی کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد مبارک جو ہیں ان کا نام آپ سبھی کے سامنے کھل جائے اور واضح ہو جائے۔ تو بخاری شریف نے جلد 1 صفحہ نمبر 543 باب مبعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجر مبارک جو نسبی سلسلہ ہے، کا جو نسبی شجرہ ہے وہ ایسے ہے کہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اب ہم ان کا مختصر سا ذکر بیان کریں گے۔ تو اب حضرت عدنان کے جو بیٹے ہوئے ہیں، حضرت معد بن عدنان کا مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت معد بن عدنان کے ایک بھائی سعید بن عدنان تھے۔ معد بن عدنان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ ابو جعفر بن حبیب اپنے تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ عدنان، معد، ربیعہ، خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، یعنی مسلمان تھے۔ اب ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور زبیر بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ایک مرسل روایت بھی اسی کی موید ہے، اور اس کو ابن حجر نے فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 125 پر بھی درج کیا ہے۔ اور تبری نے، محمد بن جریر نے تاریخ الامم والملوک جلد 1 صفحہ نمبر 1112 پر اور جلد 2 صفحہ نمبر 271 پر درج کیا ہے کہ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر حضرت ارمیہ بن خلقیہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا، اور آپ معد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لیں تاکہ معد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے کہ میں معد کی صلب سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کروں گا۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے حضرت معد بن عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت معد بن عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسرائیل میں پرورش پائی، اور اس روایت کو سہیلی نے روض الانف جلد 1 صفحہ نمبر 11 پر بھی درج کیا ہے۔ تو لہٰذا اسی سے آپ آقا علیہ السلام کے شان کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، مگر ایک دل میں وہ تصور محبت والے پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ جس کے اجداد کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے کرواتا ہے، اس کی اجداد کی یہ شان ہے، تو اس کی نسل میں جو نبی پیدا ہو ان کی شان کیا ہوگی۔ تو اور کس وجہ سے حفاظت فرماتا ہے کہ ان کی پشت میں اس کے محبوب کا نور جلوہ گر تھا۔ تو جس انسان کے، جس شخص کے پشت میں آقا علیہ السلام کا نور جلوہ گر ہو، تو اللہ اس کی حفاظت ایک نبی کے ذریعے کرواتا ہے۔
تو رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کی بے ادبی کرنے والے کی شان میں ان پر خاموش رہنا، کیا یہ کافروں کی سنت ہے یا پھر ان کا جواب دینا، حضور کے ناموس کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے؟ لہٰذا ہمیں یہاں ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے کھڑا ہونا، ان کے لیے سینہ سپر ہو کر لڑنا، ان کی محبت میں آگے آگے رہنا، یہ سنت الہی ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء اہل کتاب کے نزدیک معاذ بن عدنان کا نسب معروف ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے حضرت معاذ بن عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر دیا، اب آتے ہم ان کے بیٹے حضرت نزار کا ذکر کرنے۔ تو نزار جو ہے نا، یہ لفظ نظر سے بنا ہے، جس کے معنی قلیل کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد ماجد نے ان کے دونوں آنکھوں میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چمکتے دیکھا، اس پر بہت خوش ہوئے۔ اچھا، میں یہ بات کاٹتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پر بہت خوش ہوئے کیا دیکھ کر، کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے یعنی حضرت نزار کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیکھ کر۔ تو حضور کے نور کو دیکھ کر چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر خوشی منانا یہ اجداد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو جب نور دیکھ کر اس کی خوشی منانا اجداد مصطفیٰ ہے، اور اسے حضور کو خوشی ملے گی اور اللہ راضی ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا نا کہیں نہ کہیں۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حضور کے نور پر خوشی منائی جا سکتی ہے تو حضور کی ولادت پر تو خوشی منانا اور مستحسن عمل اور ثواب کا کام ہے۔ تو اب حضرت معاذ بن عدنان نے حضرت نزار کی آنکھوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے دیکھا، اس پر بہت خوش ہوئے اور اس خوشی میں مساکین کو کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ سب کچھ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں بہت کم ہے۔ اس بنا پر ان کا نام نزار رکھا۔ ان کی کنیت ابو ربیعہ مدارج النبوت میں اس روایت کو درج کیا گیا ہے، جسے روایت کرنے والے شیخ عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے والے۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلے کہ حضور کا میلاد شریف منانا بھی جائز، ٹھیک ہے، حضور کی ولادت میں خوشی منانا بھی جائز۔ کیوں کہ جب نور محمدی کی خوشی میں جب مساکین و غربا کو کھانا کھلانا مستحسن عمل ہے اور ان کے آقا علیہ السلام کے اجداد نے کیا، تو پھر حضور کی ولادت پر خوشی منانا تو اور خوشی کی بات ہے اور مستحسن عمل ہو۔ لہٰذا ہمیں میلاد شریف بھی منانا چاہیے اور حضور کی ولادت کی خوشی بھی منانی چاہیے اور میلاد شریف بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو کس قدر ان کو خوشی ہوتی ہوگی کہ ان کے اجداد کی سنت کو ان کے غلام زندہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو لہٰذا ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ نزار جو نام ہے نظر سے مشتق ہے، جس کے معنی قلیل کے ہیں۔ ابو الفرج اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزار چونکہ اپنے زمانے کے یکتا تھے، یعنی ان کے مثال کم تھے، اس لیے نزار ان کا نام ہو گیا۔ یکتا تھے یعنی اپنے زمانے کی سب سے یونیک پرسنالٹی رکھنے والی شخصیت تھے حضرت نزار۔ بہت ہی حسن و جمال میں، سخاوت میں، شجاعت میں، صداقت میں اور امین میں سب سے الگ ان کی شخصیت تھی، اس وجہ سے ان کا نام نزار پڑا۔ اور اس روایت کو ابن حجر نے فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 125 پر بھی درج کیا، اور سہیلی نے روض الانف جلد 1 صفحہ نمبر 5 پر یہ درج کیا ہے کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چمک رہی تھی۔ باپ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے اور اس خوشی میں دعوت کی اور یہ کہا، یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اس لیے نزار نام رکھا گیا۔ تو یہ سب جتنی بھی خوشیاں منائی گئی نور محمدی کی خوشی میں منائی گئی نا، تو لہٰذا ہمارے نبی کا نور ہونا بھی ثابت ہے، اور ان کی ولادت، ان کی مولود مبارک منانا بھی حضور کی اجداد مبارک کی سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور کا میلاد اور میلاد شریف منانا چاہیے، اور حضور کو خوش کرنے کے اور ان کی رضا چاہنے کے ہر وہ عمل کرنے چاہیے جو ان کے اجداد نے کیا، صحابہ نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا۔ اور اس پر سے یہ بھی فرمایا کہ یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ تو یہاں پہ کہنا چاہوں گا قلیل کیوں نہ ہو، حضور کی شان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ایسی ہے کہ جسے اللہ کے علاوہ کوئی سمجھ نہ سکے، اس وجہ سے قلیل تو ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حضور کی شانیں بیان کریں، حضور کا میلاد منائیں اور حضور کا ذکر کریں، کیونکہ یہ اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب اگر اس پر کوئی فتویٰ ٹھوکے کہ نہیں یہ گناہ ہے، یہ ہے، تو معاذ اللہ نعوذ باللہ، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد گنہگار ہو گئے۔ حضور کے نور محمدی کی خوشی میں مساکین و غربا کو کھانا کھلانا، میلاد میں بھی تو یہی ہوتا نا کہ حضور کا ذکر کرتے اور شیرنیاں بانٹتے، تو یہ کام تو حضور کے اجداد نے بھی کیا۔ تو لہٰذا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد میلاد منانا بڑا مستحسن عمل ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نزار کے معنی نحیف اور دبلے پتلے کے ہیں، چونکہ حضرت نزار نحیف البدن تھے اس لیے ان کا نام نزار ہو گیا۔ زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 69 یعنی 79 پر یہ درج کیا ہے کہ مدینۃ المنورہ شریف کے قریب مقام ذات الجیش میں ان کی قبر مبارک ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے حضرت نزار کا ذکر کر دیا، اب آتے ہیں ہم ان کے بیٹے حضرت مضر کا ذکر کرنے۔ مضر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کے لیے ہدی کو مقرر کیا۔ یہ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے بہتر خوش آواز تھے اور یہ دین اسلام اور ملت ابراہیم پر قائم تھے، اور اس سے روایت کرنے والے، اس کو نقل کرنے والے مدارج النبوت کے مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں۔ مضر کا اصل نام عمرو تھا، ابو الیاس کنیت تھی، مضر ان کا لقب تھا۔ مضر جو نام ہے وہ لفظ ماضر سے بنا ہے، ماضر سے مشتق ڈرائیوڈ ہے ماضر سے، جس کے معنی ترش کے ہیں۔ ترشی اور دہی آپ کو بہت مرغوب تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہوگا، اور اس کو زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 79 پر درج کیا ہے۔ اور زرقانی نے اسی شرح مواہب جلد 1 اور اسی صفحہ پہ 79 پر یہ درج کیا ہے کہ حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حکیم و دانا تھے، اور حضرت مضر کے کلمات حکمت میں ہیں، جیسے کہ جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہے۔ اور پھر فرماتے کہ پس اپنے نفسوں کو ناگوار خاطر چیزوں پر آمادہ کرو اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ۔ صلاح اور فساد کے مابین سوائے صبر کے کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ تو اور یہ نہایت خوش الحان تھے، چلتے وقت اونٹوں پر ہدی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے، اور اس روایت کو سہیلی نے روض العنف جلد 1 صفحہ نمبر 8 پر بھی درج کیا ہے۔ ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 1 صفحہ نمبر 30 پر، اور ابن حجر نے فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 384 پر باب المناقب میں یہ درج کیا ہے کہ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھے۔ اور ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 1 صفحہ نمبر 30 پر، اور ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری شریف جلد 6 صفحہ نمبر 384 باب المناقب میں یہ درج کیا ہے کہ ابن حبیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عدنان، ان کے باپ اور ان کے بیٹے سعد، ربیعہ، مضر، قیس، تمیم اور اسد اور ذب ملت ابراہیم پر مسلمان اور مومن کی حالت میں اس دنیا سے جنت کے طرف تشریف لے گئے، یعنی وصال فرما گئے۔ اب جیسا کہ ہم نے حضرت مضر کا ذکر کر دیا، اب آتے ہیں ان کے بیٹے حضرت الیاس کا ذکر کرنا ہے۔ تو مدارج النبوت میں، جو کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت الیاس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ حضرت الیاس ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت الحرام کی طرف اونٹوں کی ہدی بھیجی۔ قاموس میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہیں یاس محرکہ یعنی سیل پہنچی ہے۔ منقول ہے کہ وہ اپنی پشت میں حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلبیہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ تلبیہ کہتے ہیں حج کے دوران جو کعبے کے طواف کرتے وقت حجاج کرام جو کلمات بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ جو کلمات ہیں نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد حضرت الیاس کے اندر سے بولا کرتے تھے، یعنی یہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت دنیا میں ظاہری طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر اپنے وجود کا اظہار اپنے جد کریم، اپنے جد اعلیٰ حضرت الیاس کے اندر سے تلبیہ کہہ کر ظاہر کر رہے تھے کہ میں ان کی نسل میں پیدا ہوں گا، تو لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ اور حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام تھے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے نام پر ان کا نام تھا حضرت الیاس۔ بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے حضرت الیاس بن مضر ہی نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنے صلب یعنی پشت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو، وہ مومن تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ابن حجر نے اپنی کتاب مذکور جلد 6 صفحہ نمبر 384 پر بھی درج کیا ہے۔ اور اب جیسا کہ حضرت الیاس کا ذکر ہو گیا، اب ذکر کریں گے حضرت الیاس کے بیٹے حضرت مدرکہ کا۔
تو حضرت مدرکہ کا نام عامر یا عمر تھا۔ مدرکہ کے معنی پانے والے کے، اس کی وجہ تسمیہ اہل سیر یعنی بایوگرافر، سیرت کے لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ایک خرگوش کے پیچھے دوڑے اور اسے پکڑ لیا۔ اس پر ان کے والد نے ان کا لقب مدرکہ رکھ دیا اور وہ اسی لقب سے مشہور ہو گئے۔ بعض وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد جو عزت و شرف رکھتے تھے وہ سب ان میں جمع تھیں۔ اس کلمے کا تا مبالغہ کے لیے قذافی روض الاحباب، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تا صفت سے اسمیت و علم کے جانب منتقل کرنے کے لیے ہوا یا ہو، واللہ عالم۔ اور اسے روایت کیا ہے مدارج النبوت میں، جو کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اور ابن حجر نے کتاب مذکور جلد 7 صفحہ نمبر 125 پر یہ درج کیا ہے کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمر تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا، ہے نا۔ اور زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 79 یعنی 79 پر یہ درج کیا ہے کہ حضرت مدرکہ ان کا لقب تھا جو ادراک سے مشتق یعنی ادراک سے ڈیرائیوڈ ہے، چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا، اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا۔ اب جیسے کہ حضرت مدرکہ کا بھی ذکر ہو گیا، تو اب ذکر کریں گے ان کے بیٹے حضرت خزیمہ کا۔ تو زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 79 پر ہی درج کیا ہے حضرت خزیمہ کے بارے میں ایک حدیث شریف کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر وصال فرمائے۔ اب حضرت خزیمہ کے بعد ان کے بیٹے ہوئے حضرت کنانہ۔ تو حضرت کنانہ کے بارے میں ابن حجر نے فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 125 پر یہ فرمایا ہے، لکھا ہے کہ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کا علم تھا حضرت کنانہ کا، کہ دور دراز سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو لہٰذا اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جو علم والے ہیں، پہلی علم والے ہیں، تو علم والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، نیک صالح مومن علماء ہوتے ہیں۔ تو ان کی زیارت کرنا، ان کے لیے سفر کرنا، ان کے لیے جانا، یہ بھی مومنوں کی سنت ہے۔ اور اب جیسا کہ حضرت کنانہ، تو حضرت کنانہ کے بعد ہم ذکر کریں گے حضرت نظر کا، تو جو کہ ان کے بیٹے ہوئے۔ تو زرقانی نے کتاب مذکور جلد 1 صفحہ نمبر 78 یعنی 78 پہ یہ درج کیا ہے کہ نظر جو ہے لفظ نظارت سے مشتق ہے، جس کے معنی رونق اور تر و تازگی کے ہیں، کیونکہ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہنے لگے تھے۔ ان کا اصل نام قیس تھا، تو یہ حضرت نظر کے حسن و جمال کا عالم تھا کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت نظر کے بعد ذکر کریں گے ان کے بیٹے حضرت مالک کا۔ تو مالک نام تھا، ابو الحارث کنیت تھی، اور عرب کے بڑے سرداروں میں تھے، اور اسے زرقانی نے کتاب مذکور جلد 1 صفحہ نمبر 78 پر درج کیا ہے۔ ہم نے حضرت عدنان سے لے کر حضرت مالک بن نظر تک کے اجداد مبارک کا ذکر کر دیا، یعنی کہ ہم نے حضرت معاذ بن عدنان کا بھی ذکر کیا، حضرت نزار کا بھی ذکر کیا، حضرت مضر کا بھی ذکر کیا، حضرت الیاس کا بھی ذکر کیا، حضرت مدرکہ کا بھی ذکر کیا، ہم نے حضرت خزیمہ کا بھی ذکر کیا، حضرت کنانہ اور حضرت نظر اور حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک کے اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی آقا علیہ السلام کے اتنے پوروجوں کا ذکر کر دیا۔ اب ہم ذکر کریں گے حضرت مالک کے بیٹے حضرت فہر کا، انہیں فہر بن مالک بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت فہر کے بارے میں مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فہر کے بارے میں اہل سیر کہتے ہیں بایوگرافرز کو، وہ تواریخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قریش اس کا لقب ہے اور قریش کی نسبت اس کی جانب کرتے ہیں، چنانچہ جو فہر کی نسل سے نہیں ہوتا اسے قریشی نہیں کنانی کہتے تھے۔ اکثر اہل سیر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قریش نظر بن کنانہ کا لقب ہے اور ان کی اولاد کو قرشی اور قریشی کہتے ہیں۔ فہر اپنے وقت میں رئیس عرب تھے۔ ان کا جو ہم عصر تھا احسان بن عبد القلال حمیری چاہتا تھا کہ کعبے کی پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ جب وہ اس ارادے سے حمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے آیا اور مکۃ المکرمہ شریف سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فہر بن مالک نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ حمیر کو شکست ہوئی، حسان جو تھا وہ گرفتار ہو گیا اور 3
سال کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے فہر بن مالک کی ہیبت و عظمت کا سکہ پورے عرب کے دلوں میں جم گیا۔ فہر نام تھا، قریش ان کا لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے، انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں، اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ حافظ اولائی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور محققین کا قول ہے کہ قریش جو تھے نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اسی کی موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کی کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہے وہ نضر کی بھی اولاد سے ہے۔ لہٰذا قریش کی تعین میں جو اقوال مختلف تھے وہ سب الحمدللہ متفق ہو گئے۔ تو جو نام قریش ہے، جو لفظ قریش ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیسے پڑھی؟ تو قریش نام رکھنے میں متعدد وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ مشہور وجہ یہ ہے کہ قریش ایک بہت بڑا آبی جانور یعنی سمندری جانور ہے جو کہ مچھلیوں کو کھاتا ہے، کوئی دوسرا آبی جانور اسے نہیں کھا سکتا، یہ تمام دریائی جانوروں پر غالب و برتر رہتا ہے۔ یہاں قریش یعنی حضرت فہر بن مالک کو آبی جانور کا جو لقب دیا گیا وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب پر غالب تھے، پورے سارے عرب پر ان کا دبدبہ اور ان کا ایک دھاک تھا، اور سارے عرب پر ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے کہ وہ سارے عرب کے سردار تھے۔ جیسے کہ جو سمندر کی جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ سب پر کیسے حاوی رہتی ہے اور غالب رہتی ہے، اسی طرح حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سارے عرب پر ہر لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے سب پر غالب تھے۔ سراہ میں اس کی شہادت میں بعض شعراء متقدمین کے اشعار نقل کیے گئے ہیں، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ متفرق اور منتشر ہو جانے کے بعد حرم پاک میں چونکہ یہ لوگ دوبارہ مجتمع ہوئے، یعنی قریش نے پہلے جو تھے وہ متفرق اور منتشر ہو گئے تھے، جس کو متفق کرنے والے حضرت فہر بن مالک تھے، اور ان کو حرم پاک میں ایک جگہ کیا تھا۔ اور تقریش کے معنی ہیں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ لوگ اہل تجارت اور صاحب ہنر تھے، اور قرش کے معنی قصب و ہنر اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو یہ لوگ فقراء و مساکین کے احوال کی تفتیش کرتے اور ان کی امداد کرتے تھے۔ یہاں تقریش کے معنی تفتیش کے ہیں۔ سراہ میں تقریش کے معنی غالب آنے والے اور اقراش کے معنی کسی کے لیے سعی و کوشش کرنے کے ہیں۔ اسے مدارجۃ النبوت میں بھی درج کیا گیا ہے۔ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے قریش کو قریش کہنے کی 15 وجہ تسمیہ بیان کی ہیں، جس میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی کہ سارے عرب پر ایسے حاوی اور غالب تھے جیسے سمندر کا جو سب سے بڑا آبی جانور ہوتا ہے جو ساری مچھلیوں پر غالب ہوتا ہے، اسی طرح حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے عرب پر بہادر تھے اور سارے عرب پر غالب تھے۔ پھر اب جیسے ہم نے کہا حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کر دیا کہ ان کا نام قریش کیسے پڑا، قریش کیوں کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام کیا ہے، آپ سبھی نے سن لیا۔ اب آتے ہیں حضرت فہر بن مالک کے بیٹے، ان کے بیٹے جو شہزادے ان کا نام تھا حضرت کعب بن لوئی، ان کا ذکر کرنے۔ تو حضرت کعب بن لوئی کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کے طریقے کعب بن لوئی نے جاری کیا۔ کعب بن لوئی جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے، اول خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر پند و نصیحت کرتے، صلح رحمی کی ترغیب دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کی اتباع کرنا۔ اور پھر یہ شعر پڑھتے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کاش میں بھی ان کا اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش ان کی اعانت سے دستکش ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر وہ ماضی میں ہو کے مستقبل کا حال بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کے جد کو جب غیب کا علم عطا کر سکتا ہے تو کیا نبی کو علم غیب عطا نہیں کر سکتا؟ لہٰذا یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں بعطائے خداوند، ٹھیک ہے۔
اور فرا اور ثعلب کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر یوم جمعہ کو یوم عروبہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے کعب بن لوئی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں کعب بن لوئی کے خطبے کو ذکر فرمایا، اور اس کو زرقانی نے کتاب مذکور جلد 7 صفحہ نمبر 74 پر، اور ابن کثیر نے ابو الافداء اسماعیل بن عمرو البدایہ والنہایہ نے پر جلد 2 صفحہ نمبر 244 پر بھی درج کیا ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے حضرت کعب بن لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر سن لیا کہ جمعہ کا نام کس نے رکھا، اس سے ہم ایک چیز تو پتہ چلی کہ جمعہ کا نام کس نے رکھا، اور دوسری بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلی کہ اللہ کی عطا سے جب حضرت کعب بن لوئی مستقبل کا خبر دے سکتے اور انہیں غیب کی خبریں ہو سکتی ہے، تو آقا علیہ السلام تو سارے سلطان اور انبیاء علیہ السلام کے امام اور بادشاہ اور شہنشاہ ہیں، تو انہیں کیوں نہیں عالم الغیب، وہ کیوں نہیں عالم الغیب ہو سکتے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ اور حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت کعب بن لوئی کے بیٹے، اب ہم ان کا ذکر کریں گے، تو مدارج النبوت میں ذکر ہے کہ حضرت مرہ بن کعب کے حوالے سے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یوم عروبہ مقرر کیا۔ عروبہ بفتح عین جمعہ کے دن کا نام ہے۔ وہ اس دن قریش کو جمع کرتے ہیں اور انہیں خطبہ دیتے ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے۔ یہ انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ میری نسل میں سے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو ان کی پیروی کرنے اور ان پر ایمان لانے کی تلقین کرتے۔ اس زمن میں انہوں نے بہت سے اشعار لکھے ہیں، اور اس کو مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درج کیا ہے، اور زرقانی نے شرح مواہب جلد 1 صفحہ نمبر 74 پر یہ درج کیا ہے کہ مرت یا مرارت سے مشتق ہے۔ مرت جو لفظ ہے نا، نام، یہ مرارت لفظ سے مشتق یعنی مرارت سے ڈیرائیوڈ ہے، جس کے معنی تلخی کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا، عرب میں اس کو مرہ کہا کرتے تھے، کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت ہی تلخ ہے اور ان کے سامنے بہت ہی بہادر۔ اور مرہ میں تا یعنی تانیت کے لیے نہیں بلکہ مبالغے کے لیے بہت تلخ۔ تو اور انہی کے نسل سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یعنی حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے حضرت مرہ بن کعب کی نسل سے تھے۔ اب جیسا کہ ہم نے حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر دیا، اب ہم ذکر کریں گے ان کے بیٹے حضرت کلاب کا۔ تو حضرت کلاب کے بارے میں ہے کہ کلاب یا تو مقالب سے مصدر معنی ہے، جس کے معنی منازعات اور مخاصت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ کالبۃ العدو مکاتبہ یعنی دشمن نے دشمنی سے جنگ کی، یا کلاب کلب کے معنی میں اس کی جمع ہے، اور معنوی مراد کثرت ہے، جیسا کہ ایک درندے یعنی کتے کا نام بھی ہے۔ کسی اعرابی سے پوچھا گیا کہ تم اپنے فرزندوں کے کلب، ذہب یعنی کتے اور بھیڑیے جیسے برے نام کیوں رکھتے ہو، حالانکہ اپنے غلاموں کے مرزوق اور ریاح وغیرہ جیسے اچھے نام رکھتے ہو۔ تو اس اعرابی نے جواب دیا کہ فرزندوں کے نام دشمنوں کے لیے ہیں اور غلاموں کے نام اپنے لیے ہیں۔ تو کلاب ایک حکیم کا بھی نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ کلاب کا نام عمرو تھا، مدارج النبوت میں اس کو نقل کیا گیا۔ اور ابن حجر نے فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 124 پر یہ درج کیا ہے کہ کلاب جو ہے وہ کلب کی جمع ہے۔ ابو رقیش اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کے کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے کلب یعنی کتا، ذئب یعنی بھیڑیا، اس قسم کے برے نام، اور اپنے غلاموں کے لیے مرزوق یعنی رزق دیا ہوا، رباح یعنی نفع پانے والے، اس قسم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو۔ تو ابو رقیش اعرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام کسی درندے جیسے شیر رکھ دیتا ہے، اسد رکھ دیتا ہے، تو اسد مطلب شیر، کلاب سے مراد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی درندوں کے نام سے مطلب دشمن پر غالب، دشمن کے دلوں میں ہیبت بیٹھانے کے لیے۔ لہٰذا تو یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، بخلاف اولاد کی کہ وہ دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرتی ہیں، اس لیے ان کے نام یہ تجویز کیے گئے ہیں تاکہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائیں، یعنی ایسے نام سنتے ہی وہ ہیبت زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں۔ تو کلاب کا نام حکیم یا عروہ یا مہذب تھا، اعلیٰ الاختلاف الاقوال ہے۔ کلاب جو تھے وہ شکار کے بہت ہی شوقین تھے، اس وجہ سے وہ شکاری کتے بہت رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ ابن حجر نے اس روایت کو اپنے فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 124 پر بھی درج کیا ہے۔ اور حضرت کلاب کے جو بیٹے ہوئے
قصی۔ تو اب ہم نے حضرت کلاب کا ذکر کر دیا، اب ہم ذکر کریں گے حضرت قصی کا۔ تو حضرت قصی کے بارے میں ہے کہ قصی جو ہے قصی کی تصغیر ہے جس کے معنی بعید کے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد کی جو زوجہ تھی، یعنی کہ ان کے والدہ جن کا نام فاطمہ تھا، جب حاملہ ہوئیں تو وہ اپنے قبیلے سے بہت دور بلاد خزاعہ میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ انہیں مجمع بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرب کے قبائل خزاع کے غلبے کے زمانے میں مکۃ المکرمہ سے متفرق اور منتشر ہو گئے تھے، انہوں نے ان قبائل کو مجتمع کیا تھا۔ جب قصی نے ان سب کو اکٹھا کر لیا تو مکۃ المکرمہ آ کر خزاعہ کے ہاتھ سے ملک لے لیا، یعنی مکۃ المکرمہ کو خزاعہ کے ہاتھ سے چھین لیا اور ان قبائل کو مکۃ المکرمہ شریف میں دوبارہ آباد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قصی نے ہی دار الندوہ بنایا تھا۔ چنانچہ جب قریش کو کوئی اہم معاملات درپیش آتے تھے تو وہ سب اس گھر یعنی دار الندوہ میں جمع ہو جاتے تھے اور آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ ندوہ کے لغوی معنی گفتگو کرنے کے ہیں، ندی نادیہ یہ جس کے معنی مجلس کے ہیں، اسی سے بنا ہے۔ قصی کا نام زید تھا، یعنی قصی کا جو نام تھا وہ زید تھا، اور اس کو روایت کرنے والے مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ قصی کا نام مجمع تھا جو جمع سے مشتق ہے۔ قصی نے چونکہ قریش کے متفرق اور متشدد قبائل کو جمع کیا تھا، اس لیے ان کو مجمع کہتے تھے۔ قریش ابتدا میں متفرق تھے اور ایک جگہ آباد نہ تھے، کوئی پہاڑ میں رہتا تھا، کوئی صحرا میں، صحرا یعنی ریگستان میں یا جنگلوں میں یا بیابان میں، کوئی وادی میں اور کوئی گھاٹی میں تو کوئی غار میں۔ قصی نے سب کو مکۃ المکرمہ شریف کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان کے لیے جگہ دی اور سب کو ایک جگہ آباد کیا۔ اس وقت سے ان کو مجمع پکارا جانے لگا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ قصی کا نام زید تھا۔ اس کو زرقانی نے کتاب مذکور جلد 1 صفحہ نمبر 73 پر بھی درج کیا ہے، اور ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 1 صفحہ نمبر 66 پر یہ درج کیا ہے کہ قصی جو تھے بڑے حکیم اور دانا تھے۔ ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے، جو لئیم اور کمینہ کا اکرام کرے وہ بھی اس کے لوم یعنی کمینے پن میں شریک ہیں، جو ان کا قول جیسے۔ پھر کہ جو اپنے مرتبے سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے اور حاسد دشمنی خفی ہے۔ اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ شراب سے پرہیز کرنا، وہ بدن کو درست کرتی ہے اور ذہن کو خراب کرتی ہے۔ عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا، یعنی عرب میں ان کا زبردست تسلط تھا، یعنی ان کی اقتدار، ان کی سلطنت بہت ہی مضبوط تھی۔ تمام لوگ ان کے ماتی و فرما بردار تھے۔ قصی نے دار الندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورات قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے۔ نکاح اور ازدواج اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا تھا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا۔ سفر سے واپس آتے تو اول دار الندوہ میں آ کر اترتے۔ گویا کہ دار الندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمنٹ تھا۔ حجابت، سقائیت، رفعت، دار الندوہ اور لواء، صرف قصی ان تمام مناصب کے منتہی، تنہا علمبردار اور تمام مہم خدمتوں کے ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد یہ منصب اور عہدے مختلف قبائل پر منقسم ہو گئے۔ تو جیسا کہ ہم سبھی نے آپ سبھی کے سامنے حضرت عدنان سے لے کر ہم نے حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک کے جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد تھے ان کا ذکر کیا۔ اب ان کا ذکر کریں گے حضرت عبد مناف کا، جو کہ حضرت قصی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عبد مناف کا نام تھا مغیرہ اور کنیت ان کی ابو عبد الشمس ہے۔ مناف ایک بت کا نام تھا۔ ان کے 4 فرزند تھے، ایک ہاشم جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے دادا ہیں، اور دوسرے عبد الشمس جو کہ بنو امیہ کے جد ہیں، تیسرے نوفل جو حضرت جبیر بن مطعم کے جد ہیں، چوتھے مطلب جو کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاشم اور عبد الشمس دونوں توام یعنی جڑوا پیدا ہوئے تھے، اور دونوں کی جو پیشانیاں ہیں نا چپکی ہوئی تھیں، انہیں جدا کرنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر نہ ہوئی۔ بالآخر تلوار سے ان کے چہرے جدا کیے گئے۔ اسی بنا پر دونوں کی اولاد میں دشمنی اور شمشیر زنی ہوتی رہی۔ بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ دونوں کی کمریں جڑی ہوئی تھیں جس سے تلوار سے جدا کیا گیا۔ اس کو روایت کرنے والے مدارج النبوت کے مصنف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف مدارج النبوت میں بھی درج کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، بہت ہی حسین و جمیل تھے، اس وجہ سے ان کو قمر البطحا بھی کہتے تھے، یعنی بطحا کا چاند۔
موسیٰ بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ لکھا ہوا پایا گیا کہ میں مغیرہ قصی کا بیٹا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہوں۔ تو حضرات، جیسا کہ آپ سبھی نے حضرت عدنان سے لے کر پہلی ویڈیو اور اس ویڈیو کو ملا کر حضرت عدنان سے لے کر حضرت عبد مناف تک کا ذکر سنا، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے حضرت ہاشم کا، جو کہ ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کو، مشورے کو کمنٹ میں ضرور پیش کریں اور ہمیں دعاؤں سے بھی نوازیں۔